اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6181 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا، بلا تو اپنے باپ ابو بکر کو، اپنے بھائی کو اور اپنے بھائی کو، تاکہ میں ایک کتاب لکھ دوں۔ میں ڈرتا ہوں کوئی آرزو کرنے والا آرزو نہ کرے خلافت کی، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے اور کسی کی خلافت سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6182 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم میں سے کس نے بیمار کی پرسش کی یعنی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ سب باتیں جمع ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6183 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک بیل ہانک رہا تھا، اس پر بوجھ لادے ہوئے۔ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں اس لیے نہیں پیدا ہوا، میں تو کھیت کے واسطے پیدا ہوا ہوں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب سے ڈر کر بیل بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس بات کو سچ جانتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی سچ جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا لپکا اور ایک بکری لے گیا۔ چرواہے نے پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ بھیڑیے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس دن کون بکری کو بچائے گا جس دن سوائے میرے کوئی چرواہا نہ ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہے یا عید کا دن، جس دن جاہلیت والے کھیل کود میں مصروف رہتے اور بھیڑیے بکریاں لے جاتے، یا قیامت کے قریب آفت اور فتنے کے دن جب لوگ مصیبت کے مارے اپنے مال کی فکر سے غافل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو سچ جانتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی سچ جانتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ اس حدیث سے ان کی بڑی فضیلت نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ایسا بھروسہ تھا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں وہ بھی ضرور مانیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6184 ابن شہاب سے انہی اسناد کے تحت بکری اور بھیڑیے کا ذکر ہے، لیکن اس میں بیل کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6185 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جیسا یونس اور زہری نے بیان کیا، اور ان دونوں کی روایتوں میں گائے اور بکری کا اکٹھا ذکر ہے۔ اسی طرح ان دونوں کی روایتوں میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ میں اس کو سچا جانتا ہوں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اس کو سچ جانتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں نہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6186 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6187 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
عمر رضی اللہ عنہ نے جب انتقال کیا اور تابوت میں رکھے گئے تو لوگ ان کے گرد ہو گئے، دعا کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے ان پر جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا، میں نہیں ڈرا مگر ایک شخص سے جس نے میرا مونڈا تھاما میرے پیچھے سے۔ میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا رحم کرے اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پر۔ پھر کہا ان کو خطاب کر کے، اے عمر تم نے کوئی ایسا شخص نہ چھوڑا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ویسے اعمال پر مجھے اللہ سے ملنا پسند ہو تم سے زیادہ۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا تھا کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکثر سنا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں آیا اور ابو بکر اور عمر آئے اور میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے اور میں نکلا اور ابو بکر اور عمر نکلے، اس لیے مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان دونوں کے ساتھ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6188۔ عمر بن سعید سے انہی اسناد کے تحت اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6189۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حالت میں سو رہا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، بعض کے کرتے چھاتی تک ہیں اور بعض کے اس کے نیچے۔ پھر عمر نکلے، وہ تو اتنا نیچا کرتا پہنے ہوئے تھے جو زمین پر گھسٹتا جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6190۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، سوتے میں پیالہ میرے سامنے لایا گیا جس میں دودھ تھا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگی اور سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، پھر جو بچا وہ میں نے عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اس کی تعبیر کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔